اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ تمام صفات الوہیت للہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، رب العالمین جو پالنہال ہے تمام مخلوق کا، تمام عالمین کا۔ رب العالمین، العالمین یہ جمع ہے عالمن کا، اور عالم اس کو عالم اس لیے کہتے ہیں ما یعلم به شیء، کہ اس پر کسی چیز کو معلوم کیا جائے۔ تو جتنے جہان ہے، جتنے عالم ہے، یہ اللہ کی وجود پر دلیل ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی وجود پر دال ہے، اللہ رب العزت کا وجود مدلول ہے۔ اب العالمین جمع کی ذکر کیا گیا، تو یہ بھی قرآن مجید کی اعجاز کا دلیل ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے ایسے بات بتائی کہ آج کل جتنے سائنسدان ہیں وہ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یار واقعی دنیا صرف یہ نہیں ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت عالم ہے، کتنے گلیکسیز ہے اور کتنے جہانے ہیں اس کے علاوہ۔ اور یہ جو سائنسدان وغیرہ یہ لوگ ہیں، یہ تو اب تک آسمان تک بھی نہیں پہنچے ہیں، آسمان سے نیچے نیچے باتیں کر رہے ہیں۔ جتنے سیارات، گلیکسیز اور ان کے درمیان فاصلے، اور پھر ان کے درمیان فاصلوں کا جو رفتار ہے، انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی نوری سالوں کا۔ تو یہ قرآن مجید کی اسی آیت سے اللہ رب العزت نے پہلے بتایا تھا ہمیں کہ رب العالمین، ان تمام جہانوں کا رب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں۔ اب ملحدین جو اللہ رب العزت کی وجود سے منکر ہے، یہ ایسے ڈنگر ہے کہ اس جیسا ڈنگر کے ساتھ تشبیہ دینا ان کا بھی، یہ ڈنگر بیچارے کے ساتھ ظلم ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز کو دیکھ لو، جیسے ایک کتا ہے، اس کو آپ پتھر مارو وہ پھر بھی دیکھے گا، اگر صحیح کتا ہو وہ دیکھے گا کہ یہ پتھر خود بخود مجھے نہیں لگی ہے، کسی نے لگایا ہے۔ اسی طرح تھپڑ ایک بچے کو لگا دو تب بھی وہ دیکھے گا کہ کسی نے لگا لیا۔ یعنی ہر چیز کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں ہوتا، بغیر صانع کی کوئی چیز وجود میں نہیں آتا۔ لیکن یہ ایسے چیز ہے، یہ ملحد، کہ یہ تمام جہانوں، پھر ان میں یہ ترتیب، دن رات کا ترتیب، توالد تناسل کا ترتیب، یہ موسموں کا ترتیب، اور یہ پھر جو کائنات ہے، منظم کائنات، کہ یہ سیارات ایک دوسرے کے پیچھے اتنے جلدی سے پھرتے ہیں، کل فی فلک یسبحون، کہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایک سیارہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی روک لیا تو یہ دوسرا اس کے ساتھ ٹکرے گا اور پورا عالم تباہ ہو جائے گا، اور اس کی چلانے والا ضرور کوئی ہے، لیکن یہ ملحد ہے کہ وہ اس کی دماغ خراب ہوا ہے۔ تو العالمین جمع ہے عالمون کا، تمام جہان اس سے مراد ہے، تمام عالمین کا رب اللہ رب العزت ہے۔ پھر العالمین یہاں اس سے مراد تمام جہانے ہے، اور جمادات، انسان، جن، سب اس سے مراد ہے۔ اور قرآن مجید میں العالمین سے صرف جن اور انس بھی مراد ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ تو انبیاء، عالمین سے مراد انس اور جن ہے، کہ ان دونوں کے لیے انبیاء اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ڈرائے۔ اس طرح کبھی العالمین سے فقط انسان مراد ہے، جیسے لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا وَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ۔
تم انسانوں میں سے لڑکوں کی طرف شہوت کے ساتھ آتے ہو. تو یہ العالمین سے ادھر مراد فقط انسان ہے. تو ادھر اللہ رب العزت نے العالمین کا لفظ، العالمین سے یہاں سارے کائنات مراد ہے. اب ادھر ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. رب تبلیغ الشیء الی حدہ، تبلیغ الشیء الی الکمال شیئا فشیئا، ایک چیز کو اپنے کمال تک آہستہ آہستہ سے پہنچانا. تو یہ کہتے اس کا نام ہے رب. تو اللہ رب العزت ہمارا رب ہے. پھر تربیت دو قسم پر ہے، ایک ہے تربیت جسمانی، دوسری ہے تربیت روحانی. تربیت جسمانی کا تعلق ہے امور تکوینیہ کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، جیسے رولانا، سلانا، تکانا، دوڑانا، ہنسانا، اسی طرح پلانا اور کھلانا. تو یہ ہے امور تکوینیہ. پھر عالم میں انسان کے لیے اسبابی زندگی مہیا کرنا، آکسیجن وغیرہ، یہ سب چیزیں. تو یہ ہے امور تکوینیہ. اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اور ایک ہے امور تربیت روحانیہ. تو روحانی تربیت یعنی ایمان، تقوی، پرہیزگاری. تو یہ ہے تربیت روحانی. تو اللہ رب العزت رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس کی جسمانی تربیت کرنے والا بھی، روحانی تربیت کرنے والا بھی اللہ رب العزت ہے. تو جسمانی تربیت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنایا ہے. امور تکوینیہ میں جیسے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت امور تشریعیہ میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اور تربیتی روحانی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں. تو اس رب العالمین میں نبوت بھی ثابت ہو گیا. دو چیزیں ثابت ہو گئی، ایک ادھر ثابت ہو گیا نبوت، اور ایک توحید ثابت ہو گیا. تو اللہ رب العزت تربیت روحانی کے لیے انبیاء بھیجتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ساتھ ایک نصاب بھی بھیجتا ہے کتاب کی شکل میں. تو اب جیسے اللہ رب العزت امور تکوینیہ میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ رب العزت امور تشریعیہ میں بھی وحدہ لا شریک ہے. حاجی ابو جہل صاحب اس زمانے کا مشرک اللہ رب العزت کے ساتھ امور تکوینیہ میں لوگوں کو شریک کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے. اس زمانے میں اکثر لوگ موحد ہے، بعض لوگ موحد ہے امور تکوینیہ میں، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن بعض موحدین بھی اپنے آپ کو کہلوانے والے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ امور تشریعیہ میں انگریز بابا کو شریک کر دیتا ہے. تو اب اللہ رب العزت نے قانون اور زندگی گزرنے کا نظام بھی بھیجا ہے، نصابی نظام بھیجا ہے قرآن مجید، قانون. تو یہ انسان کی روحانی تربیت کے لیے بھیجا ہے. اب اس میں کوئی انگریز بابا اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتا ہے، برطانویہ یا کوئی اور، تو یہ بھی پورا مشرک ہے. جیسے کائنات کو چلانے میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح کائنات کی قانون سازی میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر چلانے میں کسی نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا، وہ جیسا مشرک بنتا ہے. اسی طرح اگر اللہ رب العزت کے ساتھ جہان کی قانون سازی میں، قانون بنانے میں کسی غیر کو شریک کیا، وہ بھی مشرک ہوگا. اور یہ دونوں مشرکوں پر قرآن نے فتوے لگائے ہیں. جیسے وہ تو آپ کو معلوم ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ امور تکوینیہ میں کوئی شریک کر دے، اس پہ بھی فتوے آپ نے سنے ہیں. اب ہم بتاتے ہیں وہ فتوے جو اللہ رب العزت نے ان پر لگائے ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ امور تشریعیہ میں اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دوسری آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تیسری آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ادھر تینوں فتووں سے کفر مراد ہے، تعبیر جدا جدا ہے. فسق کا اعلیٰ درجہ ادھر مراد ہے جو عینی کفر ہے، ظلم کا اعلیٰ درجہ مراد ہے جو عینی کفر ہے، الکافرون تو واضح ہے.
اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ انعام میں ان اطعتموہم انکم لمشرکون. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اب ایمان باللہ تب معتبر ہوگا جب کفر بالطاغوت آدمی کرے، تو ایمان کے لیے کفر بالطاغوت شرط ہے. اب کفر بالطاغوت کیا ہے؟ قرآن نے خود سورۃ النساء میں تشریح کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتحاکمون الی الطاغوت، جو اللہ کے نظام کے مقابلہ میں، اللہ کے قانون کے مقابلہ میں کسی اور قانون سے اپنے فیصلہ کروائے اور اس پہ راضی ہو، تو اس کو اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے الطاغوت. اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ قانون صرف اللہ کا چلے گا. اس طرح اللہ رب العزت فرماتے الا لہ الحکم والامر،